الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله في مقام آخر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقال الله في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابه فليظهر العالم علمه صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انجمن سپاہ صحابہ جنگ کے عزیز جیال غیور سنی نوجوانوں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جو انتہائی شارٹ نوٹس پر یہاں جمع ہوا ہے، اس کی غرض گزشتہ رات کا شیعہ کا وہ جارحانہ عمل ہے جو انہوں نے مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر قاتلانہ حملہ کی صورت میں کیا۔ صرف جنگ ہی نہیں، پاکستان کا ہر سنی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہو چکا ہے کہ عرصہ تقریباً 15 برس سے میں شیعہ فرقہ کے خلاف سرگرم عمل ہوں، اور عرصہ 4 سال سے آل سنت کی ایک نوجوان منظم تنظیم سپاہ صحابہ کے نام سے کراچی سے پارا چنار تک شیعہ کے کفریہ عقائد کو سنی عوام پر واضح کرنے میں سرگرم عمل نظر آتی ہے۔ شیعہ کے خلاف یہ آواز حق ہم نے سوچ سمجھ کر بلند کی تھی، اور آج بھی سوچ سمجھ کر بلند کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم یہ آواز سوچ سمجھ کر بلند کرتے رہیں گے۔ میں آغاز ہی میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو رب العزت میرے الفاظ کو شرف قبولیت سے نواز دیں گے۔ وہ الفاظ یہ
کہ اگر خدا نہ خواستہ شیعہ نے اپنے مذموم عزائم کے تحت مجھے قتل کر دیا تو میرا لہو پاکستان کی دھرتی پر شیعہ فرقہ کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا سبب بن جائے گا. اور یہ سودا میرے لیے مہنگا نہیں ہے. موت ایک حقیقت ہے اور اس میں ضرور آنا ہے اور اپنے وقت پر آنا ہے. اور اس موت کو لانے والا صرف ایک ہے، کئی نہیں. موت کو لانے والا ایک ہے، آئے گی اپنے وقت پر اور آئے گی بھی ضرور. یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں گھر کیے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل نفس ذائقۃ الموت. بہرحال موت ایک حقیقت ہے، اس نے اپنے وقت پر آ جانا ہے اور وقت سے پہلے اس نے نہیں آنا. اگر وقت سے پہلے موت نے آ جانا ہوتا یا کوئی لا سکتا تو گزشتہ رات کے وقوع کے بعد شاید آج میں آپ کے سامنے اس عظیم اجتماع میں نہ بول رہا ہوتا. آپ حیران ہوں گے، ہم نے نہ پرچے میں غلط بیانی سے کام لیے، نہ آپ کے سامنے غلط بیانی سے کام لوں گا. لیکن آپ وقوع کی حالت سن کر حیران ہوں گے کہ رب نے ہمیں کیسے محفوظ رکھا. گزشتہ شب بیرا شہر میں منعقد ہونے والی سیرت کانفرنس جو ڈیرہ سپاہی صحابہ کے زیر اہتمام منعقد ہوئی تھی، اس سے فارغ ہو کر ہم نے وہاں سے 1:30 بجے سفر شروع کیا. راستہ میں ایک سرخ رنگ کی گاڑی نے شار شریف اور نہنگ کے دوران ہمیں کراس کیا. وہی گاڑی دریائے چناب کا پل عبور کر کے آگے کماد کے کھیت کی آڑ لیے ہوئے سڑک پر موجود ہے. اس گاڑی کے ذریعے راستہ بلاک کیا گیا. گاڑی کی لائٹیں جل رہی ہیں، گاڑی سٹارٹ ہے اور ایک شخص جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 22-23 برس کی ہوگی، چھوٹی چھوٹی داڑھی، وہ اسے دھکا لگا رہا ہے. مقصد جس سے یہ فرار کرنا تھا کہ سڑک پر آنے والے یہ سمجھیں کہ یہ گاڑی خراب ہے. اچانک اس گاڑی کے پاس جب ہماری گاڑی پہنچی تو راستہ بلاک ہونے کی وجہ سے ہمیں گاڑی کو روکنا پڑا. 2 آدمی مسلح
انہوں نے ایک پختہ اینٹ کے ذریعے کیا ہے، جس سے گاڑی کا پچھلا شیشہ، عقبی شیشہ بالکل تباہ ہو گیا، اور پاکستان سپاہی صحابہ کے جنرل سیکرٹری جناب محمد یوسف مجاہد کے سر میں وہ اینٹ لگی ہے، جس سے وہ زخمی ہے۔ اینٹ کے فوراً بعد انہوں نے فائرنگ کی، راستہ تنگ ہونے کے باوجود، راستہ بلاک ہونے کے باوجود ہم نہیں سمجھ سکے کہ ہم نے وہاں سے اپنی گاڑی کس طرح نکال لی۔ یہ یقین کیجیے، کچھ تصور میں نہیں تھا کہ ہم وہاں سے کیسے نکل آئے۔ بہرحال زندگی کے دن شاید ابھی اور باقی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رب العزت مجھے اس وقت تک زندہ رکھے کہ جس دن شیعہ نے پاکستان کی دھرتی پر غیر مسلم اقلیت قرار پا جانا ہے۔ انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے میں نے ایک عرصہ سے جنگ کی فضا کو مثالی پرامن فضا بنا کر پیش کیا، اور اس دوران ایسے ایسے سنگین واقعات آئے جن واقعات کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ ہم نے نبھایا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ تقریب کار اور امن پسند کا امتیاز شاید کر لیا جائے۔ میں چند ایک واقعات کا تذکرہ لازمی سمجھتا ہوں۔ یہی جنگ ہے جس جنگ میں کبھی باب عمر پر 5 نوجوانوں نے جان دی تھی، لیکن اس کے باوجود آج تک اس دروازے پر دوبارہ عمر ابن خطاب کا نام تحریر نہیں کیا جا سکا۔ اس گزشتہ محرم میں بے اسی طرز کا واقعہ پھر رونما ہونا چاہتا تھا۔ آپ کے لوگوں کو کانوں کان کچھ خبر نہیں ہے۔ رات کے ٹھیک 11 بجے اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر میں نے اس واقعہ کو سنبھالا، اور شیر قتل و غارت گری سے محفوظ رہ گیا۔ ایک دکان پر بورڈ آویزاں ہیں، بیرون باب عمر گیٹ۔ انتظامیہ کے ایک افسر سے شیعہ کے مطالبے پر یہ حماقت ہوئی کہ یہ بورڈ یا اتار لیا جائے یا عمر کے نام پر کاغذ چسپاں کر دیا جائے۔ بورڈ نہیں اتارا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر کاغذ چسپاں کر دیا۔ اس وقوعے کی اطلاع رات کے تقریباً 11 بجے جنگ سیٹے کے سپاہی صحابہ کے نوجوانوں نے مجھے دی۔ صبح شیعہ کا 7ویں کا جلوس ہے، رات 11 بجے یہ حرکت کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب 2 ہی راستے تھے، یا ہم اس بے غیرتی کو برداشت کرتے
یا غیرت کے ساتھ ڈٹ جاتے. وقت بالکل نہیں. این اسی وقت میں نے ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کر کے کہ آپ شہر میں قتل و غارت چاہتے ہیں یا امن چاہتے ہیں؟ ہم زندہ ہوتے ہوئے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ فاروق اعظم کے نام پر ہماری زندگی میں شیعہ اقلیت کو خوش کرنے کے لیے کاغذ چسپاں کر دیے جائیں. ہم اپنی زندگی میں یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم یا مٹ جائیں گے تو یہ حرکت ہوگی، اور اگر ہم زندہ ہیں تو ہم یہ حرکت نہیں کرنے دیں گے. یہ رات کے 11 بجے کی بات ہے. اس سنگین صورتحال کو کس طرح سنبھالا، کس طرح نپٹایا؟ الحمدللہ وہ چیٹیں، وہ چسپاں شدہ کاغذ فاروق اعظم کے نام سے ہٹائے گئے اور وہ نام اسی طرح نمایاں کیا گیا، اور اگلے دن جلوس نکل گئے. کانوں کان کسی کو علم نہیں، نہ میں نے اس کو ایشو بنایا، نہ اس پہ آواز اٹھائی، نہ اس پہ جلسہ کیا، نہ اس پہ احتجاج کیا، اس لیے کہ ہم نے اس واقعہ کو پرامن فضا میں سنبھال لیا تھا. گرامی قدر پھر اسی جنگ میں احمد پور سیال میں ہمارے ایک سنی نوجوان بغیر کسی جرم کے شہید کیا گیا. وہ آپ کے اسی شہر سے سامان خرید کے جا رہا تھا. جامعہ الخبیر شیعوں کا ایک کفر گڑھ ہے جس سے اس نوجوان پر فائرنگ کی گئی ہے اور نتیجے میں وہ شہید ہوا. 302 کا پرچہ درج ہے. آج اس وقوعے کو تقریباً 5 ماہ ہونے کو ہیں، یا 4 کہہ لیجئے. ایک ملزم بھی برائے نام ایک بھی 302 کے کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا. ہم نے اس سنگین کیس کو بھی ایشو نہ بنایا اور پرامن سرد جنگ لڑنے کو مناسب سمجھا، قانونی لڑائی لڑنے کو مناسب سمجھا، ٹیبل کی گفتگو کو مناسب سمجھا، زبانی گفتگو کو مناسب سمجھا، قانونی لڑائی لڑنے کو مناسب سمجھا. جبکہ یہ ظلم بھی ہم پہ ڈھایا گیا کہ 307 میں ہمارے ساتھی 22 دن تک جیل میں رہے اور 302 کا ایک شخص بھی ایک دن کے لیے حوالات میں نہیں آیا. لیکن اتنے بڑے واقعہ کو بھی ہم نے ضلع کی فضا کو پرامن رکھنے کے لیے ہضم کیا اور قانونی جنگ لڑنے کو مناسب سمجھا. سامعین محترم، آپ کے جنگ سٹی میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور عثمان بن عفان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام لکھ کر آگے نقل کفر کفر نباشت معاذ اللہ الیاذ باللہ اعاذنا اللہ، آگے کتا لکھا گیا. ہم نے مجرم پکڑا. میری بات سن لیجئے، واقعات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور میں آج صرف ضلعی انتظامیہ پر نہیں، صوبائی انتظامیہ پر بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری زندگی مک گئی ہے تو مک گئی صحیح، لیکن تمہیں بھی ایک رات چین کی نیند نہیں سونے دوں گا. یہ نامزد پرچہ ہے، یہ نامزد پرچہ ہم نے دلوایا. شیعوں کی عورتیں صحابہ کرام کے یہ نام لکھ کر آگے کتا لکھنے والی ہیں. آج تک ایک مجرم بھی گرفتار نہیں ہوا. پھر اسی جنگ صدر میں حضرت معاویہ کا نام لکھ کر اس کے آگے معاذ اللہ یہی رس کتا لکھا گیا. ہم نے اس کے فوٹو لیے
نامزد پرچہ دیا، آج تک اس کا ملزم بھی گرفتار نہیں ہوا۔ ہم نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ ہم سخت جنگ لڑتے ہیں، قانونی لڑائی لڑتے ہیں، میز کی گفتگو کر لیتے ہیں کہ شاید کسی صورت میں حالات سنبھل جائیں۔ تاہم یہ سلسلہ جاری رہا۔ گزشتہ محرم میں چنیوٹ میں شیعوں نے اپنے تعزیے کو خود آگ لگائی اور میری جماعت سپاہ صحابہ کے 3 کارکن بے گناہ ملوث کیے۔ 22 دن تک وہ بے گناہ اندر رہے۔ ہم نے احتجاج کیا، زبانی سٹیج پر نہیں لائے، گفتگو کی۔ ایک سپاہی سے لے کر DIG تک اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ یہ آدمی بے گناہ ہے، لیکن ساتھ کہ کسی طرح محرم امن سے گزر جائے، یعنی حیرت کی انتہا ہے، یا یوں کہیے ہماری مظلومیت کی انتہا ہے کہ محرم امن سے گزارنے کے لیے ہمیں بغیر کسی جرم کے جیل میں رکھنا لازمی ہے۔ محرم امن سے گزارنے کے لیے ہمیں بغیر قصور کے جیل میں رکھنا لازمی ہے۔ محرم کی تمام بدماشیوں کو، محرم کے تمام کفریات کو، محرم کے تمام دجل کو، محرم کی تمام شہرت کو پرامن گزارنے کے لیے ہمیں بغیر جرم کے جیل میں رکھنا کیا لازمی ہوگی؟ میں آج وہی لہجہ دوبارہ لا رہا ہوں جو کچھ عرصہ پہلے تھا۔ آگ لگتی ہے، لگ جائے، تباہی ہوتی ہے، ہو جائے، کوئی مٹتا ہے، مٹ جائے، لیکن زیادہ دیر سیاست، دجل، شہرت، کفر، خلاصت، بے حیائی اب برداشت نہیں کی جائے گی۔ شیعو، میں جھگ میں اہل سنت کی دکان سے پانی پینا تمہارے لیے تنگ کر دوں گا، جبکہ زمین اب تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اگر میں نے مرنا ہے تو شیعت کا بیج مٹا کے مرنا ہے۔ شیعو سنو، تم بدماشی سے باز لاؤ۔ اگر میں زندہ رہا آئندہ 7ویں محرم کا 10ویں محرم کا جلوس نکال کے دکھا دے۔ یہی گھوڑا یہی میدان، تمہاری اور میری اب کھلی جنگ ٹھہر گئے، تمہاری اور میری اب کھلی جنگ اسی میدان میں ہوگی، یا مٹ جائیں گے یا مٹا دیں گے۔ آؤ سامعین محترم، میں حالات سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ ہم نے کس قدر پرامن فضا قائم کی ہے۔ الیکشن کے دنوں میں ہمیں تنگ کیا گیا، این الیکشن کے دنوں میں مجھ پر عابدہ حسین کے کہنے پر اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا جو خارج ہو چکا ہے، جو بے بنیاد تھا۔ میں اس پر مدعی کے خلاف 82 کی کارروائی کر سکتا تھا، لیکن نہیں کی۔ فضا کو پھر پرامن رکھا۔ سیاسی طور پر بھی اب شیعت مجھے خطرہ سمجھتی ہے، اور مذہبی طور پر بھی اب وہ خطرناک حد تک مجھے خطرہ تصور کرتی ہے۔ لیکن میں اگر زندہ رہا تو خطرہ بن کر رہوں گا، نہیں رہا تو نہیں رہا۔ اور میری جھانکی سنی قوم اس حقیقت سے واقف ہے کہ بے سرو سمانی کے عالم میں نے شاہ جیونا خاندان کی فرعونیت کو للکارا ہے اور جرأت کے ساتھ للکارا ہے، اور آج الحمدللہ اس پوزیشن میں ہوں کہ آئندہ آسانی کے ساتھ مقابلے میں آنے کی کوئی جرأت نہیں کر رہا۔ اس لیے وہ آج میری جان سے کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن اگر مجھے رب نے زندہ رکھنا ہے تو میں تمہاری چھاتیوں پر منہ ڈال کے زندہ رہوں۔ ہم نے فضا کو پرامن رکھنے کے لیے بہت مرتبہ اپنے سینے پر پتھر کی سلیں رکھی، فضا کو پرامن رکھنے کے لیے
ہم نے بہت ساری اپنی روایات کو توڑا ہے کہ کسی صورت امن قائم رہے، اور یہ باور کرایا ہے میں نے جنگ کی سنی قوم کو کہ ہم نے حد المقدور امن کو تباہ کرنے سے گریز کیا ہے، جس کے یہ واقعات کہ 302 کے کیس میں کوئی ایک ملزم گرفتار نہ ہو، آخر وجہ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کوئی ایسی راہ اختیار نہیں کی جس راہ سے شہری امن برباد ہو سکتا تھا، لیکن غالباً ہماری اس راہ کو، ہماری اس پرامن پالیسی کو، ہماری بزدلی تصور کر لیا گیا، ہم وہی ہیں جو پہلے تھے، ہم آج بھی وہی ہیں جو لیا میں تھے، ہم نہیں بدلے، تمہیں بھول ہے، ہم نہیں بدلے، نہ دنیا کی کوئی قوت، نہ دنیا کی کوئی قوت ہمیں بدل سکتی ہے۔ شاہ دیونا کے فرعونوں، شاہ دیونا کے جاگیرداروں، شاہ دیونا کے اوباشوں، رجوع کے گنڈوں، تم 107-51 کے مقدمہ سے تم دبا کے بھاگتے ہو، ہم 302 جیسے مقدمہ سہ کر بھی تمہاری بے حیا آنکھ میں آنکھ ڈال کے آج بات کرتے ہیں۔ قطعاً ہم آج کے قائل نہیں، نہ کرنا چاہتے، مذہبی اختلاف کی بنیاد پر ہم کسی کی جان سے نہیں کھیلنا چاہتے، لیکن یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ایک اقلیت مذہبی اختلاف کی بنیاد پر اور سیاسی طور پر اپنی راہ میں روڑا سمجھتے ہوئے ہماری جان سے کھیلنے کے پروگرام تجویز کر لے۔ آخر یہ غنڈہ گردی، یہ تشدد، یہ بے حیائی اور بربریت کب تک برداشت کی جا سکتی ہے؟ آخر ہم دل رکھتے، پتھر نہیں رکھتے، ہم دل رکھتے، سنگ نہیں رکھتے، ہم دل رکھتے، اینٹ نہیں رکھتے کہ اس پہ کوئی اثر نہ ہو۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ اس فضا کو پرامن رکھا جائے، لیکن غالباً کسی گہری سازش کے تحت اس فضا کو مقدر کرنے کی ابتدا چنیوٹ سے کی گئی ہے۔ شیعوں نے اپنے تعزیے کو آگ لگا کر نواز شریف سے 1 لاکھ روپیہ وصول کی ہے، اور 22 دن تک ہمارے آدمی بے گناہ اندر رکھے جو ڈسچارج ہوئے۔ کچھ دن گزرے، پھر ایک تعزیے کو آگ لگی ہے، اور آگ بھی بڑی ہوشیار ہے، ایک مختصر سا حصہ جلاتی ہے، باقی کو چھوڑ دیتی ہے۔ پھر آواز اٹھی ہے، اور اب یہ آواز آئی ہے کہ اس تعزیے کو آگ لگوانے میں حق نواز منظور چلیوٹی کا ہاتھ ہے، اور اس کی سپاہ صحابہ کے کارکن جلا رہے ہیں۔ پھر ہمارے کارکن گرفتار کر لیے گئے اور انہیں 14 دن اندر رکھا گیا۔ میرے اور چلیوٹی کے سر کی پھر قیمت لگائی گئی ہے، جو آپ نے اشتہارات میں پڑھی ہوگی۔ کچھ لوگ اس وقت کہتے تھے ایسے ہوائی بات ہوگی، لیکن گزشتہ رات کے حملے کے بعد یہ چیز متعین ہو گئی کہ وہ بات ہوائی بات نہیں تھی، شیعہ مکمل جارحیت پہ اتر چکا ہے۔ اور جیسے میرے برادر محترم جناب ضیاء الرحمان صاحب فاروقی علامہ احسان الہی ظہیر شہید کا تذکرہ کر رہے تھے، شیعہ احسان الہی ظہیر شہید کا قاتل تھا اور ہے، لیکن آج تک وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ میں آج اس نمائندہ ہزاروں کے اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں، اگر کل کو مجھے قتل کر دیا جائے تو میرا قاتل ساجد علی نقوی ہوگا، میرا قاتل سردار زادہ ظفر عباس ہوگا، میرا قاتل شیعوں کے ایک ذاکر غلام حسین غلام عباس نجفی ہوگا، میرا قاتل عابدہ حسین ہوگی۔ آج میرے الفاظ کو آپ میرا بیان نزا سمجھ لیں، اگر کل کو میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے، میرے یہی قاتل ہیں، یہی مجرم ہیں، ان کے سوا کسی اور کے پاس میرا قتل مت تلاش کرنا۔ باقی رہی موت کی بات، میں عزم کر چکا
चुका हूं। दुनिया मर जाती है अगर मैं मर के सिद्दीक के खाते लग जाऊं, अगर मैं मर के सैयदा तैयबा ताहिरा सादका मुसद्दका मुनस्सा उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा के दुपट्टे की आबरू के खाते में लग जाऊं तो यह सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। बार फिर और मैं एक बार फिर पुरएतमाद लहजे में कहता हूं कि अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो मेरा लहू पाकिस्तान में एक सुन्नी तहरीक को जन्म देगा इंशाअल्लाह, और वो तहरीक शिया को पाकिस्तान के आईन में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवा के दम लेगी इंशाअल्लाह। मुझे कोई फिक्र नहीं, मौत वक्त से पहले नहीं आएगी। कोई दुनिया की कुव्वत, कोई गुंडा, कोई इब्लीस, कोई शैतान वक्त से पहले न मेरी मौत ला सकता है न आपकी मौत ला सकता है। हमने पर्चा दर्ज करवाया, मुल्जिम नामजद किए, और इन मुल्जिमों को नामजद करने की मैंने वजूहात बयान की। मुझे आज से 2 हफ्ते पहले एक सरकारी अफसर ने बतलाया था कि एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में मौलवी गुलाम अब्बास नजफी मौजूद है, और उसमें तय किया गया कि कहीं अचानक हमला कर दो, नामालूम अफराद की बुनियाद पर जान छूट जाएगी। उसने मुझे मुतनब्बे किया कि अगर कल को कहीं कुछ होता है तो यह जाकिर उसमें मुलव्वस होगा। मैंने उस बयान की बुनियाद पर आज उसको मुलव्वस किया है। सरदार ज़ादा ज़फर अब्बास के साथ आज से 2 हफ्ते पहले मेरी चरियोट में तू मैं हुई, मैंने उससे झंझोड़ा है, उसकी आंख में आंख डाल के बात की है। मैंने उससे ब्लैक मेलर कहा है कि तू एक तरफ शियों की नुमाइंदगी करता है, वोट सुन्नियों से लेता है, हुकूमत के सामने न्यूट्रल बनकर तमाम शिया की तकरीबकारी करवाता है। ये सारी गुफ्तगू उसके साथ मेरी हो चुकी है, और मैं उससे कह चुका हूं कि तमाम शरारतों का बानी तू है। चुनाचे उसने गालिबन अपने जागीरदाराना से इनके साथ ये तय किया है कि वो मुझसे ये बदला और इंतकाम ले, लेकिन सरदार ज़ादा भूल जाना चाहिए, अगर मैं मिट गया नस्ल तेरी भी मिटा दी जाएगी। सामीन मुहतरम, मैंने इस बुनियाद पर उसका नाम रखा है। साजिद नकवी को क्यों रखा है? वो निफार फिका जाफरी का सरबराह है। मैं आज फिका जाफरी पे कोई लंबी बात नहीं करता, ये वो गलीज फिका है जिसमें थूक के साथ इस्तंजा जायज है, ये वो गंदी फिका है, इसके निफाक का वो सरबराह है। और उसको मैंने क्यों रखा? फजल हक के जमानत केस में वो गुंडे लाकर सुप्रीम कोर्ट की अदालत के बाहर बैठ जाता था, नारेबाजी करता था, अदालत के ज़हन पे छा जाने की कोशिश करता रहा है, अदालत के ज़हन में अपना रोब डालता रहा है। सिपाही साहबा इस्लामाबाद, सिपाही साहबा पिंडी, सिपाही साहबा हसन अब्दाल ने बर्बक्त इक़दाम करके उसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर उसकी गुंडागर्दी, उसकी नाराबाजी, उसकी तशद्दुद अमेज हरकत का नकद जवाब दिया है, जिसकी बुनियाद पर साजिद नकवी को यह गुस्सा था कि ऐन सुप्रीम कोर्ट के बाहर उसे क्यों ललकारा गया। मैंने इन करैन की बुनियाद पर ये 3 मुल्जिम इमाम रखे हैं कि इनके इमाम पर मुझ पर हमला कराया गया है, और मजीद चंद मुल्जिम मैंने नामजद किए जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में तकरीरें की कि गोली हमारी, सीना हक नवाज का, और जिन्होंने चनियोट में तकरीरें की, जिनमें एक अमीर हुसैन MNA का बेटा भी शामिल है, वो भी हमने भाई शामिल है, कि जिसने वहां तबर्रा की है, बकवास की है, और ये तकारीर की गई हैं कि गोलियां हमारी होंगी, सीना हक निवास का होगा। हमने ये उनकी गुफ्तगू और तकारीर चनियोट डिप्टी कमिश्नर OSP की मीटिंग में जेर बास लाई है, इन पे पर्चे का मुतालबा किया है, लेकिन आज तक इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम फिर फिजा को पुरअमन रखने की गरज से खामोश रहे। इन तकारीर की बुनियाद पर मैंने उनके नाम इसमें दिए हैं कि यही इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाले हैं। अपने तौर कोशिश कीजिए कि बगैर किसी वजह के किसी शख्स का नाम पर्चे में न दिया
رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مخالف ہو. ہم قتل و غارت گری نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، لیکن شیعو یہ بھول جاؤ کہ ہم کنجری کی اولاد نہیں ہیں، ہم بغیرتی کی زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتے ہیں. یہ تمہیں بھی بھول جانا چاہیے. اس بنیاد پر پرچہ درج کرایا ہے. اگر ملزم گرفتار نہ ہوئے، اگر ملزموں کو حکومت نے گرفتار نہ کیا، تو پھر حکومت کے ساتھ ہماری اسی میدان میں مٹھ بھیڑ ہوگی، یا وہ جیتیں گے یا ہم جیتیں گے. اگر تم چین کی نیند سونا چاہتے ہو تو ملزم پکڑو، نہ تو نہ ہم خود سوئیں گے، نہ تمہیں سونے دیں گے، نہ خود چین کریں گے، نہ تمہیں چین لینے دیں گے. بہت تعاون کیا، اس تعاون کے صلے بھی حاصل کر لیے، بہت تعاون کیا، اس کے پھول بھی حاصل کر لیے. زندگی انسان کو عزیز تر ہوتی ہے، زندگی انسان کو پیاری ہوتی ہے، لیکن میں آج اعلان کرتا ہوں مجھے اپنی زندگی ناموس اصحاب رسول سے زیادہ عزیز نہیں ہے. میں نے کراچی سے پشاور تک شیعہ کا کفر، شیعہ کا دجل، شیعہ کی شیطنت، شیعہ کی ضلالت، شیعہ کی گمراہی، شیعہ کی تمام برائیوں سے پردہ چاک کیے. چوکوں پر، چوراہوں پر، بڑے بڑے بازاروں میں میں نے ان کے کفر کو بیان کیے. میں جیسے کراچی میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں، اسی طرح جھنگ میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں، اسی طرح پشاور میں شیعہ کو پشاور کے چوک یادگار پر 2 گھنٹے کی تقریر میں ان کا کفر بیان کر چکا ہوں. اور اسی طرح آج پھر جنگ میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں، اعلانیہ کہتا ہوں. شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، شیعہ کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے. شیعہ ہندو سے بڑا کافر، شیعہ سکھ سے بڑا کافر، شیعہ عیسائی سے بڑا کافر، شیعہ پارسی سے بڑا کافر. شیعہ اگر تسی کتی کا دودھ نہیں پیتا، ماں کا دودھ پیتے، میرے ان الفاظ نو بجائے گولی نال نپٹن دے، ہائی کورٹ عدالت میں جا کے نپٹ، تیرا کفر ثابت نہ کرا پھر گولی مار. تو جو رہے میری طرف شیعہ، شیعہ تمہارے گرو، تمہارے پوپ، تمہارے پال، تمہارے پادری، کائنات کے ملعون ترین کافر خمینی نے فاروق اعظم کو اپنی بدنام زمانہ کتاب کشف اسرار میں اصلی کافر اور زندیق لکھا ہے. اس کے کفر کی بنیاد پر خمینی کو دل میں 1000 مرتبہ مرتد اور کافر کہنا میں ایمان سمجھتا ہوں. محترم عابدہ حسین کو اپنا سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے تو وہ سازشوں کی پشت پناہی کر دی ہے. نہیں رہی توجہ آپ کی میری طرف. اسے اپنا سورج ڈوبتا نظر آتا ہے، غروب ہوتا نظر آتا ہے. وہ اب چیختی اور چلاتی ہے کہ میرے کام نہیں ہوتے. لندن میں بیٹھ کر کام نہیں لیے جاتے، کام جھنگ میں بیٹھ کے کیے جاتے ہیں. اسے اپنی سیاسی شکست غالباً مستقبل میں نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ سازشوں کی پشت پناہی کرتی ہے. شاہ جیونا کا جاگیردار اپنا غرور کا سورج ڈوبتا دیکھتا ہے تو وہ سازشوں کی پشت پناہی کر رہا ہے. رجوے کا ایک سردار زادہ، جسے سردار زادہ کہنا جرم ہے، وہ کوئی اور شاعر ہے، وہ کوئی اور نسل ہے. اسے بھی غالباً چونکہ مجھے چنیوٹ میں داخل ہونے، بھمانہ میں داخل ہونے کے مواقع مل گئے، جسے انہوں نے غالباً ایران بنا رکھا تھا، یا جسے انہوں نے غالباً قبیلی علاقہ سمجھا ہوا ہے، یا جسے انہوں نے ماں کا دودھ سمجھ رکھا تھا. اسے بھی خطرہ نظر آیا ہے کہ شاید سنی بیدار ہو. یہ تمام تر سیاسی انتقامات لینے کی ساز سے ہیں اور پروگرام ہے. میں زندہ رہا لڑوں گا اسی طرح جس طرح لڑنے کا حق ہے. مر گیا تو میرا لہو بھی تم سے انتقام لے گا، انشاءاللہ لے گا. نہیں لے گا؟ انشاءاللہ لے گا. موت زندگی برابر کر چھوڑی ہے. اس نے زندہ رکھنا ہے اس کی مرضی ہے، اس نے مار لینا ہے اس کی مرضی ہے. مسئلہ یہی ہے جو آپ پر واضح کر دیا. شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر. میں آپ کا توجہ کیجیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. شیعہ کو کئی قسم کا دکھ ہے میرے ساتھ.
میں وہ واحد تنہا مولوی ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تکبرن نہیں، اللہ مجھے تکبر سے محفوظ رکھے۔ ابھی بے نظیر کو وزیر اعظم بنے ہوئے 3 دن ہوئے تھے، جب میں نے کہا تھا کہ یہ عورت اور شیعہ عورت کافرہ عورت برسر اقتدار ہے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ باقی آوازیں سب بعد میں اٹھی ہیں، الحمدللہ اپنے کاز پر بر وقت آواز اٹھائی ہے اور جرأت کے ساتھ آواز اٹھائی ہے۔ انہیں اس بات پر بھی دکھ ہے کہ ان کی ایک عورت ایرانی النسل ہم پہ مسلط کیوں نہیں لینے دی جا رہی، اور انہیں اس بات کا بھی دکھ ہے کہ میں نے کراچی سے خیبر تک یہ سوچ کیوں دے دی ہے کہ پاکستان واضح سنی اکثریتی آبادی ہے، اس کا صدر اور وزیر اعظم سنی مسلمان ہونا چاہیے۔ میں نے یہ سوچ کیوں پیدا کر دی ہے کہ پاکستان واضح سنی اکثریتی آبادی ہے، اس کو سنی سٹیٹ بننا چاہیے۔ اگر ایران کے آئین میں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم شیعہ اثنا عشری ہونا لازمی ہے، سنی العقیدہ مسلمان ایران کا صدر ایران کے آئین کی روشنی میں نہیں بن سکتا، سنی العقیدہ مسلمان ایران میں ایران کے آئین کی روشنی میں ایران کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ اثنا عشری لکھا گیا، ایران کے دستور میں لکھا ہوا ہے، ایران کے آئین کی وہ کاپیاں پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کی گئی ہیں۔ اگر ایران میں سنی صدر نہیں بن سکتا، اگر ایران میں سنی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، تو پاکستان میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ننگا ڈانس کرنے والی آواز لڑکی ایرانی النسل شیعہ بھی برسر اقتدار نہیں رہ سکتی ہے۔ ہم چاہے اس کا تختہ آج الٹے چاہے کل الٹے، یہ تختہ الٹا جائے گا۔ پاکستان سنی کہے، سنی اکثریتی آبادی ہے، کی پوسٹیں سنیوں کی ہیں، کلیدی عہدے سنیوں کے ہیں۔ 42 سال سے ہمارا حق غصب کیا گیا، ہم یہ جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ لینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ آواز ہے جو شیعہ کو رات چین کی نیند نہیں سونے دیتی اور وہ میرے وجود سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ اب مرضی سنیو آپ کی ہے، اس آواز پر لبیک کہو یا میری جان سے ہاتھ ہو جاؤ۔ میں تمہارے لیے زمین تنگ کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ نور جہاں کے بیٹا اور نور جہاں کی نسل، نور جہاں کے بیٹا، نور جہاں کی گود میں پرورش پانے والی اوباش نسل موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، موت کا وقت متعین ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ وہ آواز ہے جس کو پورے ملک میں بلند کر دیا گیا۔ سنی نوجوان نے اس آواز پر لبیک کہی ہے، اور ایک سبب شیعہ کی بے چینی کا یہ بھی بنا ہے، ایک سبب شیعہ کی بے چینی کا یہ بھی بنا ہے کہ چوک یادگار پشاور میں کم از کم 30,000 کا اجتماع تھا، جس میں شیعہ کے کفر پر 2 گھنٹے میں نے بحث کی ہے۔ پھر ایبٹ آباد کے پارک میں جہاں کم از کم 10,000 کا اجتماع تھا، میں نے 1.5 گھنٹہ شیعہ کے کفر پہ بحث کی ہے۔ پھر راولپنڈی بڑی چوک پر جہاں محتاط اندازے کے مطابق 15,000 کا اجتماع تھا، میں نے 1.5 گھنٹہ شیعہ کے کفر کو بیان کیا ہے۔ کراچی کے چوکوں پر شیعہ کا کفر بیان کیا گیا، شیعت اس سے بکھرا اٹھی ہے۔ اس نے سنی نوجوان کو جب اپنے حقوق کی طرف لبکتا ہوا دیکھا ہے، سنی نوجوان کو اپنا حق سمجھتا ہوا دیکھا ہے، اور جب میں نے اسی سنی نوجوان کو للکایا ہے کہ تو زندہ ہے اور اصحاب رسول کو ماں کی گالی شیعہ دے، بہن کی گالی دے، بیٹی کی گالی دے، اور وہ بھی صرف زبانی نہیں کہ بات آئی گئی ہو جائے، وہ بھی تحریر کی صورت میں جس نے صدیوں تک باقی رہنا ہے، یہ گالی۔ اور سنی نوجوان زندہ جب شیعہ کا وہ طرح، شیعہ کی وہ غلاظت، شیعہ کا وہ کفر میں نے چوکوں پر بیان کیے اور شیعت کے خلاف ایک نفرت پھیلیے، حتیٰ کہ بنی چوک پنڈی میں
ڈپٹی میئر صدارت کر رہا ہے. میں نے تقریر کے دوران کہا بنی چوک کیا ہوتا ہے, آج کے بعد اسے سنی چوک کہو. ابھی تقریر جاری تھی کہ سپاہی صحابہ کے نوجوان سنی چوک کا بورڈ لکھوا کے لائے اور میئر نے اعلان کیا کہ آج کے بعد سنی چوک ہے. یہ وہ آواز ہے, یہ وہ آواز ہے جس آواز سے شیعت بکھرا اٹھی ہے. اسے مجھ سے سیاسی خطرہ ہے, اسے مجھ سے اپنے باطل کی عقیدے اور نظریے کے مٹ جانے کا خطرہ ہے. اسے یہ خطرہ بدستور لگا ہوا ہے کہ اگر یہ شخص کبھی اسمبلی میں پہنچ گیا ہمارے کفر پر ضرور بحث کرے گا, اور میں زندہ رہا اور اسمبلی میں پہنچ گیا, حق دیتا ہوں اپنی قوم کو کہ شیعہ کے کفر کو اسمبلی کی میز پہ میں زیر بحث لا کے چھوڑوں گا, انشاءاللہ لا کے چھوڑوں گا. صدیق کا دشمن مسلمان سمجھا رہا ہے, عائشہ کا باغی مسلمان سمجھا رہا ہے, یارو قیامت آ گئی. انہیں یہ خطرے, ان خطرات کے پیش نظر وہ آج میری جان سے کھیلنا چاہتے ہیں. انہوں نے کوشش کی 302 کے مقدمات میں, آپ کو شاید یاد ہے کہ نہیں, یا غالباً میں نے نہ بتلایا ہو, 63 کیس آپ کے شہر کا, آپ کے ضلع کا میرے خلاف درج ہے, پورا 63. اور یہ 63 کیس مجھے کیسے معلوم ہوا کہ میرے خلاف درج ہے؟ ہائی کورٹ میں ڈپٹی کمشنر نے مجھے انتہائی خطرناک آدمی ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ مقدمات کی ترتیب دے کر پیش کیا ہے. 63 مقدمے آپ کے ضلع میں, میرے ضلع میں مجھ پہ بنائے گئے ہیں. ان مقدمات میں 302, ان مقدمات میں اغوا, ان میں ڈکیتی, ان میں چوری تک کے مقدمات درج ہیں. حد ہو گئی میری کردار کشی کی, انتہا ہو گئی ظلم و ستم کی, جب 302 کے مقدمات کی وجہ سے بھی شیعہ میری آواز حق نہیں روک سکا. ڈکیتی اور چوری کے مقدمات جھوٹے درج کرانے کے بعد بھی وہ میری کردار کشی نہیں کر سکا, وہ مجھ سے میری سنی قوم کو نہیں توڑ سکا, بلکہ اسے میں ایک سیاسی خطرہ بن کے نظر آنے لگ گیا ہوں. تو وہ اب براہ راست میری جان سے کھیلنا چاہتا ہے. میں ایک بار پھر کہتا ہوں, میں قتل و غارت گری پہ یقین نہیں رکھتا, فساد پہ یقین نہیں رکھتا, مذہبی اختلاف کو دلیل سے نپٹانے پر یقین رکھتا ہوں. تمہیں بارہا ہائی کورٹ میں آنے کی دعوت دے چکا ہوں, لیکن اگر تم میری جان سے کھیلو گے تو پھر تمہارا بیج پاکستان کی سپاہی صحابہ مٹا کے دم لے گا. سامعین محترم, یہ آخری عرب ہے کہ وہ مجھے جان سے مار دیں. میں اگرچہ آج بھی آپ سے مخاطب ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا, میں ایک بار پھر چاہتا تھا کہ چلو اس کو اور پرامن فضا میں گزار لیا جائے. میں نے شہر میں صبح کسی کو اطلاع نہیں دی, ابتداً تھانے چلا گیا. رفتہ رفتہ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیلی ہے, اور اس وقت پورے ملک میں یہ خبر پہنچ چکی ہے, جبکہ اخبارات کل آئیں گے. اس طرح پھیلی ٹیلی فونوں کے ذریعے. مجھے دوست احباب نے مجبور کیا ہے کہ آج احتجاجی جلسہ ہونا لازمی, زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا برے نتائج کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. اس لیے میں نے دوست احباب کی یہ رائے تسلیم کی اور آپ کو شارٹ نوٹس پر دعوت دی. میں داد دیتا ہوں آپ کے جذبے کو, اور داد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہ حوصلہ افزائی کی, اور داد دیتا ہوں آپ کو سنی کاز کے ساتھ محبت اور اصحاب رسول کے ساتھ عقیدت کی کہ آپ شارٹ نوٹس پر اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں. رب العزت اٹھنا نہیں, آپ کو کس نے کہا کہ بات ختم ہو گئی؟ میں داد دیتا ہوں, میں نے ایک بہت بڑا ہم اعلان کرنا ہے. میں داد دیتا ہوں آپ کی اس آمد کو شارٹ نوٹس پر. آج اس اسٹیج پر آپ کو میرے مکتب فکر کے تمام علماء چنیوٹ شور کوٹ جھانک کے نظر آئے ہیں. یہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آج اس پرفتن دور میں بھی جھانک کے علماء گویا ایک کنبہ شمار ہوتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ بہت بڑی نعمت ہے.
میں علماء کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے عزیز کی طرح، بھائی کی طرح، بچے کی طرح ساتھ دیے. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ساتھ دیے. اسی کے ساتھ علماء کی ایک مغرب کے بعد میٹنگ ہوئی ہے جس میں طے پایا ہے کہ انجمن تاجران سے، دکانداران سے، شہری سنی عوام سے پردرد الفاظ میں اپیل کی جائے کہ وہ پرسوں مکمل ہڑتال کریں اس غنڈہ گردی کے خلاف. میں آپ کی وساطت سے کریں گے آپ ہڑتال. میں آپ کی وساطت سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے دین کی جنگ لڑی ہے، آپ سمجھتے ہیں میں نے مذہب کی جنگ لڑی ہے، آپ سمجھتے ہیں میں نے امہات المومنین کی تقدیس کی جنگ لڑی ہے، آپ سمجھتے ہیں میں نے ناموس صحاب رسول کی آبرو کی جنگ لڑی ہے، بچے ویران ہوئے، گھر برباد ہوا، ہتکڑی آئی، بیڑی آئی، جیل آئی، مشکلیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری لین صحیح ہے تو پھر پرسوں کو آپ مثالی ہڑتال کر کے واضح کر دیں کہ سنی قوم اب انتقام لیے بغیر چین کی نیند نہیں سوئے گی. آج یہ پورے شہر کی نہیں، پورے ضلع کی نمائندگی جلسہ کر رہا ہے. کیا میں آپ کی وساطت سے انجمن تاجران سے اپیل کر دوں کہ پرسوں مثالی ہڑتال ہو؟ آپ تائید کرتی؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ. رب العزت آج کی یہ رات دیکھیے، ایک منٹ بیٹھ جائیے، جزاک اللہ، ایک منٹ تشریف رکھیے. مثالی اجتماع آج کا یہ مثالی اجتماع باب عمر کے جلسے کی یاد تازہ کر رہا ہے. آج کا یہ مثالی اجتماع الیکشن کی یادیں تازہ کر رہا ہے. سنیو، تم منظم ہو جاؤ، جاگیرداری دفن ہو جائے گی. سنیو، تم منظم ہو جاؤ، رزق دفن ہو جائے گا. سنیو، تم منظم ہو جاؤ، کفر دھنس جائے گا. سنیو، تم منظم ہو جاؤ، اصحاب رسول کے خلاف نکلنے والی زبان ہمیشہ کے لیے گنگ ہو جائے گی. میں آخر میں شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں، لیکن دعا سے پہلے نہیں اٹھنا. بالکل دعا سے پہلے نہیں اٹھنا. جزاک اللہ، دعا سے پہلے نہیں اٹھنا. اتنی دیر آپ بیٹھے، پرسوں ہڑتال